اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و اصحابک والاولیاء والصالحین۔ تمام سلسلے والوں کو رمضان شریف کے مہینے کی آمد مبارک ہو۔ رمضان شریف کا یہ مہینہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے خاص رحمتوں اور خاص مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور اس وقت تمام مسلمانوں اور تمام انسانیت پر پریشانی اور تکلیف کا جو دور گزر رہا ہے، اس میں اس مہینے کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے خاص تحفہ اور رحمت سمجھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے غضب اور جلال کو رحمت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا اقرار کر کے اور اس پر اظہار ندامت کر کے کثرت سے اس کی معافی مانگیں، اور آئندہ ان گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنے کا عہد بھی کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی تب تک کسی بندے یا قوم پر غضب نہیں فرماتا جب تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس موجودہ وبائی مرض میں پوری دنیا میں لوگ جانی، مالی اور روحانی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ایک عذاب کی سی کیفیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا غضب اور جلال اس وقت اس قدر ہے کہ اس نے ہم لوگوں سے اپنے گھر یعنی مساجد میں آنے کی توفیق اور دینی محفلوں کے قیام کی توفیق بھی چھین لی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت فرمائے۔ مگر ان حالات کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد کا دھیان ابھی بھی اپنے پروردگار کی جانب نہیں ہو رہا، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا غضب اور جلال ہم پر اور زیادہ بڑھ جائے۔ لہٰذا یہ بہت نازک وقت ہے، لیکن ابھی بھی موقع ہے کہ ہم کثرت سے استغفار اور توبہ کریں، اور نمازوں اور سجدوں کی کثرت کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر، اذکار اور درود پاک سے اپنے دلوں اور گھروں کو منور کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ 3 اہم باتیں ہیں جس پر ہمیں خاص طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت حاصل ہو سکے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی اور غضب ختم ہو سکے۔ پہلی بات یہ کہ ہم بے حیائی اور فحاشی کی اس بدترین برائی سے مکمل طور پر بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ بے حیائی اور فحاشی کے گناہوں پر غضب اور جلال فرماتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی اکثر تکلیفیں اسی بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے ہوں گی۔ اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فحاشی اور بدکاری جس قوم میں بھی علل علان اور کھلم کھلا ہونے لگے تو اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں کثرت سے پیدا ہوں گی جو پہلے کبھی سننے میں بھی نہ آئی ہوں۔ اور حیا ایک ایسی دولت ہے جس کو ایمان کا ساتھی بنایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص میں حیا ختم ہو جائے تو اس میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا بے حیائی اور فحاشی کی تمام برائیوں اور اس کے اسباب کو اپنے گھر اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کم از کم اپنے گھر والوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا تو نہیں کرتا، اور خاص طور پر مرد اپنے والدین کے معاملے میں اور عورتیں اپنے شوہر کے معاملے میں غور و فکر کریں، کیونکہ مرد اپنے والدین کو تکلیف دے گا اور فرما برداری نہیں کرے گا، اور عورت اگر اپنے شوہر کو تکلیف دے گی اور فرما برداری نہیں کرے گی تو دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ جو قوم دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیتی ہے، اور اگر اس قوم میں چند لوگ دین کی تبلیغ کی کوشش بھی کریں تو وہ قوم ان کو حقیر سمجھتی ہے، تو اس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب لازمی ہوتا ہے۔
کہ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا پھر اللہ سبحانہ و تقدس تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا اور پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اور جب معاشرے میں دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس معاشرے میں نیک اور اچھے اعمال بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، اور گناہ اور برے اعمال اس معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تقدس کے غضب اور جلال سے محفوظ رہے، اس کو چاہیے کہ دین اور اچھے اعمال کی تبلیغ اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس کے لیے اپنے علم اور عمل میں اضافہ کرے اور اپنے کردار کو بھی بہتر کرے۔ اللہ سبحانہ تقدس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرشد اکمل غوث زماں حضور خواجہ جی حق ولی سرکار کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کی بخشش اور ہدایت کے لیے دعا گو محمد نواز غلام خواجگی۔